نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ نشست اللہ کے فضل اور توفیق سے یہاں انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹا. بھائی باقی دوستوں کے پاس بھی موبائل ہے، اگر وہ بھی لے کے کھڑے ہو جائیں گے تو سب کو دشواری ہوگی. آپ نیچے کریں موبائل کو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب یہ جو دو چار دوست آگے موبائل لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ باقی سب کو پریشان کرتے ہیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. مجھے آپ بتاتے کہ آپ کو صرف ویڈیو چاہیے تو صرف ویڈیو بھیج دیتے، خود نہ آتے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں دیکھیں کتنے مطمئن بیٹھے ہیں بیچارے، ان کو کوئی پریشانی نہیں موبائل کی. لیکن چند دوست جو آگے تشریف لے آتے ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں تصویر اور ویڈیو کو لے کر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ ضرورت کے لیے صرف اس کام کو کرنا چاہیے، سر پہ نہیں سوار کرنا چاہیے. میں نے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. میری طبیعت اور لہجہ اس پر کچھ اثر ہے، وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. وعدہ کر لیا تھا، اس لیے میں حاضر ہو گیا تاکہ دوستوں کو پریشانی نہ ہو. عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو کس طرح کا پسند فرماتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں کس طرح کے اسباق ملتے ہیں، اور پھر اسی طرز کو امت کے اولیاء نے کس طرح کر کے اپنایا. قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے. جہاں سے میں نے قرآن مجید کو تلاوت کیا ہے اسی مقام سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اللہ تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. یہ رحمان کے بندوں کی وہ ولی شان ہے جو رحمان کی پسند ہے. یہ اللہ کے بندوں کا وہ والا دن ہے جو حضور کی سیرت مبارکہ کا سبق ہے. یہ وہ والا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کا طرز زندگی رہا. وہ کیا کہ رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے، وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان سے بحث نہیں کرتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں. یہ ان کا دن ہے. ان کا ہر جگہ الجھاؤ نہیں ہوتا،
ہر جگہ ان کی ابحاث نہیں ہوتی، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں صرف قالو سلاما، سلام کر کے گزر جاتے. یہ ان کا دن ہے. اور ان کی رات کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. بس یہ قرآن مجید کا ایک ایسا مقام ہے جسے اگر پوری طور پر سمجھ لیا جائے، غور کر لیا جائے اور پھر اپنا لیا جائے تو اپنی ساری زندگی کو ترتیب دینے کے لیے، گزارنے کے لیے اور اپنی زندگی کو رضا الہی کے رستے پہ چلانے کے لیے یہ بہترین طرز زندگی ہے. کیسے جینا ہے، کس طرح صبح و شام گزارنے. فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ آہستگی سے چلتے ہیں. اس آہستگی کے بھی دو مفہوم علماء تفسیر نے بیان فرمائے. ایک تو یہ بیان فرمایا کہ آہستگی کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ لوگ وزادار ہوتے ہیں، ان کے مزاج کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی ایسا لوگوں کو اچھوتا پن نظر نہیں آتا جس سے غیر سنجیدگی چھلکے. وہ وزادار لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کمال کا اطمینان ہوتا ہے، تحمل، بردباری، وزاداری، ٹھہراؤ. یہ جو علم ہوتا ہے نا، یہ بھی انسان کی طبیعت میں حلم پیدا کرتا ہے. یہ جو عمر بڑھتی ہے تو یہ بھی بردباری پیدا کرتی. باقی اگر کہیں بردباری نہ آئے تو حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے میں نے 20-25 سال کے بزرگ بھی دیکھے اور میں نے 70-80 سال کے نوجوان بھی دیکھے، بچے بھی دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ فرمانے لگے بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، علم اور حلم سے ہوتی ہے. تو ایک تو مزاج وزادار ہو. یہ جو آج کل ہماری طبیعت میں کچھ چیزوں کا تھوڑا انوکھا پن پیدا ہوا ہے نا، نہیں ہر چیز سے بڑھ کر ہماری طبیعت پر سوار ہو گیا ہے کہ میری فوٹو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، میری ویڈیو بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی، 10-15 لوگ مجھے جانتے ہیں کہ نہیں. اور خود لوگ بتانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی تعریف خود کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ جناب بڑا اللہ کا شکر ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، میں بعمل بھی ہوں، اور پھر جناب میں زمانے کی خدمت بھی بڑی کرتا ہوں. بھئی آپ یہ خود نہ بتائیں. خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے. خوشبو کو آنے دیں، آپ اسے بتائیں. اگر آپ نے کچھ کیا ہے نا تو سامنے آ جائے گا. آپ خود نہیں یہ کام کریں، خود نہیں بتائیں آپ تو اپنے مزاج میں وزاداری، تحمل. نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا، صحیح حدیث میں موجود ہے، تو باقی لوگ جلدی سے حضور کی بارگاہ میں آ گئے فٹافٹ. لیکن ان کا جو سردار تھا اس نے گھوڑا اطمینان سے باندھا، پھر اطمینان سے اس نے تبھی جو اس کی ضروریات تھی وہ پوری کی اور اطمینان سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو کریم فرمانے لگے تمہاری حلم، بردباری اور ٹھہراؤ اللہ رسول کو بڑا پسند آیا. تو اپنے طبیعتوں کے اندر جلد بازی نہیں پیدا کریں، آپ چیزوں کو ٹائم دیں، چیزیں اپنے وقت پر. ٹھیک ہمارے نوجوانوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے بعض کام کرنے کی، اور وہ شارٹ کٹ رستے سے آگے جانا چاہتے ہیں، اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا. کئی دفعہ آپ اپنے حصے کی ڈیوٹی پوری کریں، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے کاموں میں جلد بازی کرنے سے منع فرمایا ہے. تو اپنی طبیعت میں حلم لائیں، ٹھہراؤ لائیں، بردباری لائیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے تو وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ دوائیاں لے جاؤ ساری اور آج ہی جا کے پورا پتا گولیوں کا بھی کھانا اور پوری بوتل سیرپ کی بھی پی لینا اور شام تک آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی آپ کو نہیں کہے گا. وہ کہے گا ایک گولی صبح کھانا، ایک شام کو کھانا، ایک چمچ سیرپ کا صبح پینا اور ایک
اور پھر انتظار کرنا ایک ہفتہ. اگر ہفتے کے بعد طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو پھر میرے پاس دوبارہ آنا، میں نسخہ بدل دوں گا. لیکن اگر کسی بندے کو جلدی ہو ٹھیک ہونے کی اور وہ یہ کہے کہ نہیں میں نے فوراً ٹھیک ہونا ہے اور میں سارا سیرپ پینا چاہتا ہوں اور ساری گولیاں کھانا چاہتا ہوں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ زیادہ بیمار ہو جائے گا. زیادہ دوائی کھانے سے اثر اس کا زیادہ غلط ہو جائے گا، سائیڈ ایفیکٹ ہو جائیں گے. تو طبیعت میں بردباری لائیں، حلیمی لائیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا کے اندر بھیجے ہیں نا، وہ سارے کامیاب ہو کے گئے دنیا سے. لیکن کسی نبی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 6 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 10 لوگوں نے پڑھا ہے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ پھر سنیں میں نے کیا کہا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام سارے کامیاب گئے دنیا سے، لیکن کسی پیغمبر کا کلمہ 10 لوگ پڑھ رہے ہیں، کسی کا 20 پڑھ رہے ہیں، کسی کا چند 100 پڑھ رہے ہیں. اور ان کی مدت تبلیغ کی کتنی ہے؟ 9.5